معزز خواتین و حضرات، ہربل وے یوٹیوب چینل کی طرف سے ڈاکٹر منیر احمد بجانی کا سلام۔ امید ہے آپ گھر ہوں گے اور خیریت سے اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کرونا سے محفوظ کرے، دنیا کے اندر کرونا تباہ و برباد ہو تاکہ پوری دنیا میں لوگوں کی آمد رفت شروع ہو۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کل میں پرانی نباتات پر لیکچر دے رہا ہوں۔ کل میں نے کھجور کے اوپر دیا تھا اور آج میں انار کے اوپر دے رہا ہوں۔ پرانی نباتات ایسی نباتات ہے جہاں اللہ کا حکم آیا ہے، وہ اس پہ جتنا لکھا جائے، جتنا پڑھا جائے کم آئے۔ ان کو آپ بہترین استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، ان کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ انار جو ہے اس کا قرآن پاک میں 3 بار ذکر آیا۔ ایک سورۃ الانعام میں آیات نمبر 99 پر آیا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس جگہ پر ہم نے کھجور کے درخت، خوشبو سمیت باغ، انگور کا باغ، زیتون کا باغ اور انار پیدا کیے۔ یہ سب ایمان والوں کے لیے دلائل ہے۔ دوسری دفعہ بھی سورۃ الانعام میں پیج 46 میں زیتون اور انار کا ذکر ہے۔ تیسری دفعہ سورۃ رحمان میں ذکر آیا ہے 68-69 آیات میں کہ ہم نے تم لوگوں کے لیے انار پیدا کیے، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ کتاب مقدس تورات اور انجیل میں ڈاکٹر خالد غزنوی کے مطابق 8 دفعہ انار کا ذکر آیا۔ ارشاد نبوی ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے انار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ انار کا کوئی ایسا دانہ نہیں ہے جس میں جنت کا دانہ نہ ہو۔ احمد بن ذنبی سے روایت ہے کہ جب بھی کسی نے انار کھایا شیطان اسے دور بھاگ گیا۔ حضرت علی کا قول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انار اندرونی چھلکے کے ساتھ کھائیں، یہ معدے کو تقویت دیتا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ جس نے انار کھایا اللہ تعالیٰ اس کا دل و دماغ روشن کر دے گا۔ انار کا مزاج ابو علی سینا کے مطابق سرد تر ہے، یہ گرمیوں کی بیماری کا علاج ہے۔ انار کے اندر 78 کیمیکل کمپوزیشن کی جائے 100 گرام کے اندر انار کے اندر 78 گرام رطوبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد انار کے اندر 14% رطوبت کے علاوہ پروٹین ہوتی ہے۔ انار کے اندر کیلشیم 10 سے 10 mg گرام ہوتا ہے، اس کے اندر 10 mg ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فاسفورس 7 mg ہوتا ہے۔ وٹامن بی اس کے اندر اور وٹامن اے اور بی کمپلیکس بھی پائے جاتے ہیں۔ انار بہت اعلیٰ چیز ہے، شفا بخش اجزاء کے اعتبار سے اس کے ایک حیرت انگیز پودا ہے جو جڑ سے لے کر پھل تک استعمال کیا جاتا ہے۔ انار کے دانے بھی خشک کر کے ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ انار کا چھلکا بھی خشک کر کے ادویات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انار کے پودے کی چھال کو بھی خشک کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ انار کا پھل دل اور دماغ کو فرحت بخشتا ہے۔ ایک انسان جو انار کھاتا رہے گا اس کے دل سے نفرت اور کینہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس دست اور پیچس والوں کے انار 50 گرام انار کا رس روز پیا جائے تو دست اور پیچس 1 ہفتے کے اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر 1 گلاس روزانہ صبح نیار خون کی قلت والے لوگوں کے لیے، جیسے یرقان ہے، بلڈ پریشر ہے، بواسیر ہے، ہڈیوں اور جوڑوں کی بیماریاں ہیں، ان کے لیے یہ مفید ہے۔ نظام ہضم کو یہ باقاعدگی کرتا ہے۔ انار کے جڑ کی چھال ٹی بی اور پرانے بخاروں کے لیے مفید ہے۔ انار کا پھل کا چھلکا خشک 2 گرام روزانہ کھانے سے گردے اور مثانے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ انار کا چھلکا جو ہے اس کا بہت پیارا منجن بنتا ہے۔ خشک چھلکا جو ہے انار کا، اس کے اندر 50 گرام کالی مرچ، 20 گرام اس کے اندر
انار کا چھلکا 10 گرام، اس کے اندر نمک ملایا جائے، یہ بہترین منجن بنتا ہے جو دانتوں کو چمکا دیتا ہے۔ انار جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک انار کی بہت پیاری چٹنی انار دانے کی بنتی ہے جو کئی بیماریوں کا حل ہے۔ انار دانہ 50 گرام، ادرک 20 گرام، سبز دھنیا 50 گرام، سبز مرچ حسب توفیق، ان سب کو کوٹ کے یہ فریج میں رکھی جائے۔ اگر کوئی آدمی ایک چائے والا چمچہ صبح نیار منہ کھائے گا، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، معدے کی تیزابیت، آنتوں کے زخم، بڑی آنت کے زخم، ان سے وہ ہر صورت میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ میری آپ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ کرے۔ آپ جو لوگ میرے نئے چینل میں آئے ہیں، نئے داخل ہوئے ہیں، تو امید ہے میرا چینل سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو دبائیں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔